بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، آج آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بالوں کی کٹنگ میں کچھ نوجوان ہر زمانے میں کچھ انداز بدلتے رہتے ہیں بالوں کے کترنے میں، اور بال مختلف قسم کے بنائے جاتے ہیں۔ سر کے بال لڑکوں کے تو کبھی کسی زمانے میں کچھ اور کٹنگ ہوتی ہے، کسی زمانے میں کچھ اور اسٹائل بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ دین اور اسلام نے ہمیں مسلمانوں کے لیے احکام بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قزع بال کاٹنے سے منع کیا ہے۔ قیل لنافع، حضرت نافع جو راوی ہیں ان سے پوچھا گیا مل قزع، یہ قزع کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یحلق بعض راس الصبی ویترک بعض، کہ تھوڑے بال سر پہ رکھے جائیں اور تھوڑے بال مونڈ دیے جائیں، یعنی بال ایک طرف سے کٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے رکھے ہوئے ہیں، تو بیچ میں بال ہیں، اطراف سے کٹے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے اس کے اسٹائل ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور دوسرا ایک اور سوال آیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آج کل نوجوان لمبے لمبے بال رکھے ہیں، اور لمبے لمبے بال رکھ کر انہوں نے اس کو چوٹی کی شکل دیا ہوا ہے، پیچھے ربر بینڈ لگائے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آج کا نیا اسٹائل ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے لمبے بال رکھنے کا حکم دیا ہے، یا کہ لمبے بال رکھے تھے اور اس طرح سے چوٹی بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ باتیں اپنے آپ کو، اپنے فیشن کو حلال کرنے کے لیے مسلمان نوجوانوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آئیے کچھ باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ آج کل جو شکل و صورت میں بالوں کی کٹنگ میں مختلف اسٹائل، جو ہر جگہ ایک نیا نیا اسٹائل ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے کہ یا تو کسی شہرت یافتہ آدمی ہے، اس کے کٹنگ کا ایک کوئی ماڈل نکالتے ہیں اور اس کے موافق لوگ دنیا میں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف متوجہ ہوں، ارے فلاں کی کٹنگ، ارے فلاں کی طرح اس نے بال بنائے ہیں۔ تو دنیا میں جو مشہور فن والے لوگ ہیں، اہل فن ہیں، چاہے وہ فنکار خباثت میں ہو، یا ایک برائی میں ہو، یا گناہوں میں ہو، یا سینما فلم انڈسٹری کے اندر ہو، کسی ہیروئن کے اندر ہو، یا کوئی بھی جو اس طرح کے مشہور فنکار ہیں، چاہے وہ کرکٹ میں یا فٹ بال میں یا کفر و طغیانی میں اور گندگی میں، جس قسم کے بھی مشہور لوگ ہیں ان کے اسٹائل پر لوگ بال کاٹتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو آزمائش مسلمان نوجوانوں کی اس دور میں مختلف بالوں کے کاٹنے میں اور ماڈل اور اسٹائل بنانے میں جو اختیار کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں اور ان کی تعریف کریں، اور یہ چیز دکاندار بھی بڑے نئے نئے اسٹائل کے بال بناتے ہیں کہ فلاں کی شکل کی، فلاں کی شکل کی، یہ سب قضاء کے اندر آتا ہے۔ جو آپ نے سنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو ہمیں منع فرمایا ہے۔ اگر مسلمان نوجوانوں کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ شریعت کے احکام کے اندر یہ چیز منع ہے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کے دل میں ایمان ہے تو وہ آدمی اپنی برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قضاء کہتے ہیں کس کو؟ تو قضاء کہتے ہیں کہ بچے کے سر کو بعض بال کاٹے جائیں اور بعض بال چھوڑے جائیں، یعنی ایک طرف کاٹا جائے دوسری طرف چھوڑے جائیں، یا کہ مختلف قسم کے اسٹائل بنائے جائیں، جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی دکان پہ جا کے جی۔ تو یہ چیز اسلام میں منع ہے، اور اس کی شرح میں جیسا کہ قضاء کی حضرت نافع نے اور امام احمد بن حنبل نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سر کے بالوں کا کچھ حصہ کاٹنا، چاہے کسی بھی اسٹائل میں ہوں، کچھ بیچ سے ہوں یا درمیان سے ہوں یا ایک سائڈ سے ہوں، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں قضاء کے اندر، وہ جو کہ منع ہے اور حرام ہے جی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قضاء کی 4 شکلیں بیان کی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی یہاں سے کچھ بال کاٹیں، وہاں سے کچھ بال نکالیں اور بیچ میں کچھ بال چھوڑ دیں، جو جیسے بیچ میں جیسے بادل کی طرح نظر آتے ہیں، تو بولے یہ قضاء ہے۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے۔ دوسرا یہ کہ بیچ سے بال کاٹیں
اور سائڈوں سے بال چھوڑ دیں، بیچ سے بال کاٹیں، چھوٹے رکھیں اور سائڈوں سے بڑے بڑے رکھیں۔ تو جیسا کہ یہ بعض کرسچنوں کے لوگ، کرسچن شماسہ ایک فرقہ ہے کرسچنوں میں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں، تو ان کی شکل کا اگر بال بنایا جائے تو یہ بھی قضا میں داخل ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ سائڈوں میں بال مونڈے جائیں اور درمیان میں لمبے بال چھوڑے جائیں، جیسا کہ بہت سارے شرپسند، اوباش، غنڈہ موالی لوگ مزاج کے لوگ رکھتے ہیں، یہ بھی اسلام میں منع ہے اور یہ بھی قضا کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ سامنے، سر کے سامنے کے بال مونڈے جائیں، چھوٹے رکھے جائیں اور پیچھے کی جانب بال بڑے رکھے جائیں۔ یہ تمام چاروں شکلیں بھی قضا کے اندر داخل ہیں، جو کہ ممنوع ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منع کیا ہے تو وہ حرام ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں کرنا جو کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، دوسرا مسئلہ ہوا۔ اب آئیے تیسرا مسئلہ یہ ہے، قضا کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جیسا کہ آپ نے سنا، اور نافع رضی اللہ تعالیٰ، نافع نے کہا کہ بعض بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں اور بعض کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو دیکھا جس کے بعض بالوں کو کاٹا گیا تھا، مونڈا گیا تھا، اور بعضوں کو چھوڑا گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، فنہاہم عن ذالک، تو آپ نے ان کو منع کیا اور آپ نے فرمایا احلقوا کلہ او اترکوہ کلہ، سارے بال مونڈے جائیں یا سارے بال چھوڑ دیے جائیں، یہ آپ نے حکم دیا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں، مسند احمد، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تو یہ ہوا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قضا کا حکم علماء کے درمیان، فقہاء کے درمیان دو باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، جیسا کہ مذہب شافعی اور مذہب حنبلی وغیرہ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کو مکروہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب مجموع کے اندر، اور اس پر اجماع نقل کیا ہے اس کی کراہیت پر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منع کیا ہے تو نہیں کے اندر جب کوئی چیز منع کی جاتی ہے تو اس کے اندر اصل تحریم ہوتی ہے، حرام حرمت ہوتی ہے۔ تو بعض سر کو اس طرح سے مونڈنا، جیسا کہ علامہ ابن قیم نے 4 شکلیں بتائی، ان میں سے کوئی بھی شکل ہو، سب کے سب وہ حرام ہے، اور یا تو پورے بال مونڈے جائیں یا تو پورے بال رکھے جائیں۔ اور یہاں سعودی عرب کی لجنہ دائمہ افتاء دارالفتاء کمیٹی کا جو علماء کا فتویٰ ہے، لا يجوز ترک بعض شعر الراس، بعض سر کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے لمبے اور بعض کو کاٹ دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ علماء نے کہا ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ محمد ابن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے، اور محمد مختار الشنقیطی رحمہ اللہ بھی یہی بات کہتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من کمال محبت اللہ و رسولہ للعدل، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا یعنی تقاضا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ بات کہی جائے، اور اپنی زندگی کو ہر طریقے پر عدل و اعتدالی راہ اختیار کی جائے، مڈل راستے پہ چلا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں جو بھی بات بتائی ہے اس کے لیے بہتر اور اس کے حق میں اچھی بات آپ نے بتائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض سر کو مونڈنے سے اور بعض کو چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ سر کے ساتھ میں ظلم ہے، زیادتی ہے کہ انسان اس طرح سے سر کو اسٹائل بنا کر آدھا ننگا اور آدھا بال والا رکھے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور پانچواں مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ بعض سر کے بال چھوٹے اور بعض سر کے بال بڑے، یہ بھی اسی میں داخل ہے جیسا کہ آپ نے سنا اوپر، اور یہ بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ بالوں کے بنانے میں مسلمانوں کے لیے اس طرح کی چیزیں، نئے نئے اسٹائل اپنانا بہت ہی ناپسندیدہ اور قباحت اور بری بات ہے کہ غیر مسلموں کی شکل کو، یا کہ کسی فلم اسٹار یا کرکٹ یا فٹ بال کا کوئی ہیرو ہے تو ایسے بال بنا کر لوگوں کے سامنے آئے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر نگاہیں ان کی طرف ہوں اور بات کہیں بولے کیا بال بنایا ہے، اس طرح کے لوگ تعریف کریں،
تو یہ تمام چیزیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ ایک اسٹائل بنا کر لوگوں میں چلے تو لوگ دیکھ کر اس کو خوش ہوں، تو اس لیے یہ منع ہے۔ اب رہا مسئلہ کچھ لوگوں کا نیا اسٹائل ابھی مارکیٹ میں آیا ہے کہ لمبے لمبے بال رکھنا اور اس کو ربر بینڈ لگا کر چوٹی کی طرح بالوں کو چھوڑنا، یہ بھی اسلام میں منع ہے، جیسا کہ تشبیہ اس میں کافروں کے بالوں سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ کفار جو فساق ہیں، فاجر ہیں، اور ان کی مشابہت کو اختیار کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کافروں کی، غیر مسلموں کی، مشرکوں کی، یہود و نصارہ کی، تو وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی یہ حدیث مسند سنن ابو داؤد کے اندر آئی ہے سند صحیح کے ساتھ میں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں بھی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند جید ہے، اور یہ کہ بعض بالوں کو اسٹائل اپنایا جائے کافروں کا، اور پھر یہ کہے کہ جی یہ نبی کی سنت ہے، نبی نے اس طرح سے کہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال جو ہوا کرتے تھے کانوں کی لو تک، گردہ جسے ہم کہتے ہیں پرانے زمانے میں، کہ گردہ کٹنگ، یعنی بال کوئی نہ چوٹی بنائی جائے نہ کوئی بالوں کو چونڈا بنایا جائے، بلکہ ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ بالوں کو چھوڑا جائے، جیسے بال ہیں ویسے بال چھوڑے جائیں، اور وہ بال گردن تک بال پہنچیں، کان کی لو تک بال پہنچیں، تو اس کو گردہ کٹنگ پہلے کہتے تھے۔ تو آج بھی وہ چیز منع نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، لیکن جو بالوں کو چونڈے کی شکل میں یا چوٹی کی شکل میں بنایا جاتا ہے، جو کہ عورتوں کی مشابہت اس کے اندر ہے، یا کوئی فاسق فاجر اور مشہور فنکار اس طرح سے اسٹائل اپنایا ہوا ہے، تو اس کی شکل پر اب لوگ آج کل نوجوان بال کو سمیٹ کر بناتے ہیں، جو کہ مجوسی یا ایک کافروں کی شکل کی مشابہت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کو تعویل کرنا اور اپنے آپ کو حلال کرنے کے لیے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بالکل حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس طرح سے نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی حرمت یقینی ہو جاتی ہے جب وہ خاص طور پر کافروں کی مشابہت اختیار کی جائے، کافروں کی اس کے اندر مشابہت ہو، تو کسی بھی حال میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آج کل نوجوانوں کے اندر جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، مختلف قسم کے بے دینی، بے ایمانی اور دین سے دوری اور جہالت اور دنیاوی چیزوں پر عیش و عشرت میں ڈوب کر، اور جو کافروں کے، مجوسیوں کے اور مشرکین کے بڑے بڑے جو فنکار اور مشہور لیڈر ہیں، یا کہ فلم انڈسٹری کے ہوں یا فٹ بال کے ہوں یا کرکٹ کے ہوں، تو یا مشہور ایسے ہی فاسق اور فاجروں کے لوگوں کے اسٹائل کو اپنا کر لوگوں میں اپنے آپ کو ایک نیا نظروں کو یعنی مشہور کرنے کے لیے، اور ایک طریقہ تاکہ مشہور آدمی کی مشابہت، جیسے کہ بہت سارے لوگ غیر مسلم لوگوں نے داڑھی رکھی ہے، بولے کیوں رکھا ہے؟ بولے مودی جی نے داڑھی رکھی ہے۔ جب ابوالکلام جب پی جے ابوالکلام ہندوستان کے صدر تھے، تو کچھ لوگ ان کے بالوں کے اسٹائل رکھا کرتے تھے۔ اب مودی سرکار ہے تو لوگ مودی صاحب کے اسٹائل میں سر کے بال اور داڑھی کے بال رکھنے کا اسٹائل اپنا رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اندر جو مختلف شکلیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کافروں کے شکل اور مشابہت کی وجہ سے ہے، جو کہ اسلام میں سختی کے ساتھ منع ہے اور حرام ہے۔ ایسی چیزیں ایسا کرنے والے گنہگار ہیں، جیسے ان کی زندگی میں بہت سارے نافرمانیاں، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کی لعنت کے حقدار اور مستحق بنتے ہیں، ویسے یہ بھی بال بھی ویسے ہی۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی رشد و ہدایت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔